اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم کاروان غلامان عباس کے ساتھ مصر کی زیارات پر ہیں، قاہرہ میں موجود ہیں، اور یہ جو آپ کو ہمارے عقب میں زیارت نظر آ رہی ہے یہ ہے سیدہ نفیسہ۔ ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے خاندان میں سے، یہ خاندان اہل بیت میں سے، اور تاریخ ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتاتی، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ لا علم ہیں۔ آئیے آج آپ کو سیدہ نفیسہ کے بارے میں کچھ مفید معلومات دیتے ہیں۔ چونکہ یہ خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اور یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے، حسن بن زید بن حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسل میں سے۔ تو ان کا شجرہ یوں بنے گا کہ سیدہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی شادی جو ہے وہ بھی خاندان اہل بیت میں ہوئی تھی۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا اسحاق، تو ان کی شادی امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند سے ہوئی۔ اور یہ اسحاق جو ہیں یہ خود بہت بڑی شخصیت تھے، لوگ نے امانت دار کے طور پر جانتے تھے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے گواہوں میں سے تھے۔ یہ خود ان کا بہت بڑا اسحاق، ان کے شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو سیدہ نفیسہ جو ہیں یہ مدینہ میں پیدا ہوئی 145 ہجری میں۔ ان کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ہوئی 145 ہجری میں، اور پھر آپ 193 ہجری تک یعنی 48 سال کی عمر میں until 48 years of age آپ مدینہ میں رہی۔ جب آپ کی عمر مبارک 48 سال ہوئی تو آپ نے مدینہ سے ایجپٹ کا رخ کیا، اور پھر آپ ایجپٹ میں رہیں۔ جب آپ شروع میں آئیں تو آپ یہاں پر مہمان کے طور پر رہی، ایک گھر میں، پھر کچھ دن کسی دوسرے کے ہاں، پھر کچھ دن کسی اور کے ہاں، اور مصر کے لوگوں نے آپ کا بہت استقبال کیا، آپ کو بہت عزت دی، آپ کو بہت پذیرائی دی۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کئی لوگوں پر بوجھ تو نہیں بن رہی، آپ نے یہ چاہا کہ مصر سے آپ ہجرت کر جائیں اور واپس مدینہ چلی جائیں۔ مصر کے لوگوں نے آپ کی اس حد تک پذیرائی کی، آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مصر کو چھوڑ کر واپس مدینہ نہ جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں یہاں پر مہمان کے طور پر زیادہ عرصہ نہیں رہنا چاہتا۔ مصر کے لوگ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس گئے، اور بادشاہ نے آپ کو ایک گھر الاٹ کیا، اور آپ اس گھر میں پھر آخر تک اپنی زندگی کے آخری ایام تک آپ وہاں رہی۔ آپ کی جو وفات ہے وہ 208 ہجری میں ہے، یعنی اگر آپ کی عمر مبارک دیکھی جائے 145 میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 208 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اس دنیا سے جاتی ہیں۔ کل آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سالہ ہے، یعنی 193 میں آپ یہاں آئیں، اور 193 سے لے کر 208 ہجری تک آپ مصر ہی میں رہیں۔ اب کتنی بڑی شخصیت تھی، اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے جو القابات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، یعنی السیدہ، النفیسہ، الطاہرہ، العابدہ۔ آپ قرآن حکیم کی حافظ، اور یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ 63 سالہ زندگی میں اس سیدزادی نے 1900 بار قرآن حکیم ختم کیا۔ 1900 بار، 1900 ٹائمز انہوں نے قرآن حکیم کو ختم کیا۔ قرآن حکیم کی معلمہ بھی تھی، مفسرہ بھی تھی، محدثہ بھی تھی، اور آپ قرآن حکیم کو حفظ کر رکھا تھا آپ نے۔ اور ایک اور معلومات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور آپ کے لیے باعث تعجب ہوگا، اس بیوی نے 30 ٹائمز حج بیت اللہ کیا، 30 مرتبہ آپ بیت اللہ کے حج کے لیے گئی۔ یہاں کے لوگ، مصر کے لوگ آپ کی بہت قدردانی کرتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کا رہن سہن بہت سادہ تھا۔ آپ انتہائی سادگی کے حال میں زندہ رہیں اور زندگی گزاری، حالانکہ یہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت خدمت کی۔ اور آپ کی کرامات میں سے، یہ آپ لوگ جو یہاں نہیں آئے، آپ یہاں ضرور آئیے۔ بی بی کی کرامات میں سے کرامت یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی بیماری کے سلسلے میں دعا کی جائے، شفا یابی کے لیے دعا کی جائے، وہ یقیناً قبول ہوتی۔ بی بی کا ایک لقب ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بی بی کریمت الدارین، اللہ اکبر، بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ کم کا لقب ہے، کریم اہل بیت۔ اس بی بی
بی بی نفیسہ ذکیہ سیدہ کا لقب ہے کریمۃ الدارین، یعنی زندگی میں بھی آپ کی کرامتیں تھیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی کرامتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ عالی شان زیارت ہے، اور جو مومنین اب تک یہاں نہیں آئے وہ ضرور آئیے۔ کاروان غلامان عباس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر قاہرہ میں مصر میں آئے ہیں، اور جہاں پر دیگر زیارات کی جا رہی ہیں، جیسے راس الحسین کی زیارت ہوئی، وہی السیدہ نفیسہ کی زیارت کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے نائب الزیارہ ہوں گے، آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، اور آپ تمام کی نیابت میں ہم یہاں پر زیارت پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔